ماہ شعبان اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 8واں مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے پہلے حرمت والا مہینہ ہے اور جس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے۔ ان دونوں مہینوں کے بیچ میں یہ مہینہ ہم پر قائم مدین ہے۔ شعبان کا لفظی ترجمہ ہے بکھرنا، الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا، کسی چیز کا بکھر جانا یا منتشر ہونا۔ اسی سے ہے شعبہ، اور شعبہ کی جمع شعوب قرآن پاک میں آئی ہے جو قبیلوں کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے مختلف گروہ اور قبائل بنائے تاکہ تم ان کی روشنی میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ نمبر 1، اس مہینے میں لوگ پانی لینے کے لیے مختلف علاقوں میں منتشر ہو جاتے تھے، مختلف علاقوں میں جاتے تھے، جا کر پانی لے کر آتے تھے۔ اور نمبر 2، جیسا کہ عرض کی گئی کہ اس مہینے سے پہلے حرمت والا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جو لوگ منفی کردار کے ہوتے ہیں، ڈاکو، چور، دہشت گرد، بدماش قسم کے لوگ، اور دنیا میں فساد برپا کرنے والے لوگ، قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرنے والے لوگ، وہ اس مہینے میں اپنی کاروائیوں کے لیے مختلف علاقوں میں پھیل جاتے تھے۔ ڈکیتی ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، کسی کو قتل کرنا ہوتا اس کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے جو منفی کردار کے لوگ ہوتے وہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں پھیل جاتے تھے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں۔ اس وجہ سے اس کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی معنوی اعتبار سے اس کی تھوڑی سی توضیح۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ ہے، آپ علیہ السلام کا عمل جو اسی مہینے کے ساتھ خاص تھا وہ اس طرح ملتے ہیں کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے رکھا کرتے ہیں، شعبان کے مہینے کے کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ کوئی دن ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ اس دن ہی رکھنا ہے، نہیں، سال کے جتنے بھی 10 مہینے ہوتے، ایک تو رمضان کا ہو گیا وہ تو پورا مہینے رکھنا ہے، باقی جو 10 مہینے ہیں ان مہینوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے 2 وجہ بتائیں۔ نمبر 1، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتی ہیں۔
جس میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جب نیکی پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس وجہ سے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں. لیکن دن نہیں بتایا کون سا دن، رات نہیں بتائی کون سی رات. اس مہینے میں کسی دن نیکیاں جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کی حاضری کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 یہی اس مہینے میں نیک اعمال پیش ہوتے ہیں. نمبر 2 صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیاں پیش ہوتی ہیں، نیک اعمال پیش ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے 2 قسم کے مسلمانوں کے علاوہ. ایک وہ مسلمان جس کے عمل میں عقیدے میں شرک ہے، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا ہی نہیں ہمیشہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. ماں اور ایک اس کی اولاد، بچی یا بچہ، وہ علی حجویری کی دربار کے باہر دوڑ دیے گئے. جہاں اپنی سیفٹی کے لیے جا رہے ہیں، جہاں لوگ اپنی سیفٹی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، جس کو میں مار دوں اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. کہاں جا رہے ہیں سب کو پتہ ہے. ماں بھی گئی، اس کی اولاد بھی گئی. اللہ نے بتا دیا کہ بچانے والا صرف میں ہوں اور کوئی نہیں. کم از کم اسی واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھو جو اپنی سیفٹی کے لیے جو لوگ وہاں جا رہے ہیں اللہ نے اسی کو موت دے دی. آ جاؤ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور دوسرا وہ مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، دل میں کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے. ان 2 قسم کے مسلمانوں کے علاوہ فرمایا سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کب؟ پیر اور جمعرات کو. یہ ہے دوسرے نمبر پر اعمال کی حاضری جو اللہ کے پاس پیش ہوتی ہے. نمبر 3 ہر روز عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد، عصر کے ٹائم اور فجر کی نماز کے بعد فرشتے آتے ہیں حاضریاں لگانے. عصر کی نماز میں کون ہے، فجر کی نماز میں کون ہے باجماعت نماز ادا کر رہا ہے. یہ فرشتے اللہ کے پاس جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں. 3 چیزیں ہوگی. ایک اور چوتھی بھی حاضری کی اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کی حاضری کی 4تھی قسم، وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. ہر روز اللہ کے پاس اعمال کی پیشی ہوتی ہے. دن کے اعمال کی پیشی رات کے ٹائم، رات کے اعمال کی پیشی دن کے ٹائم. یرفع الیہ عمل اللیل قبل النہار، دن سے پہلے رات کے عمل گئے، رات سے پہلے دن کے عمل گئے. یہ 3-4 قسم کی پیشیں ہوتی ہیں اعمال کی اللہ کے پاس. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں، نیکیاں پیش ہوتی ہیں. اور دوسری وجہ بھی بتائی، فرمایا کیونکہ یہ مہینہ حرمت والے اور رمضان کے مہینے کے درمیان میں ہے، اور اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں. اس مہینے میں عبادت کرنے سے
میں اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ اب ایک اور پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ غفلت کے وقت عبادت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب غفلت کے ٹائم وہ لوگ بے پرواہ ہو چکے ہیں اللہ کی عبادت سے، بے پرواہ ہو چکے ہیں، اس ٹائم عبادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ مارکیٹوں سے سب کا تعلق ہے، تقریباً مارکیٹوں میں لوگوں کی ساری توجہ تجارت کی طرف ہوتی ہے، خرید و فروخت کی طرف ہوتی ہے، شور و غل ہوتا ہے۔ یہ ایک غفلت کی جگہ ہے، غفلت کا ٹائم ہے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے، کاروبار خاص کر جب عروج پر ہو، تو اس وقت اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی، سارے کے سارے لوگوں کی توجہ تجارت کی طرف ہوتی ہے، لین دین کی طرف ہوتی ہے، خرید و فروخت کی طرف ہوتی ہے۔ فرمایا اس وقت جو بازار میں جائے گا اور جا کر یہ دعا پڑھے گا، بازار میں جانے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پوری دعا ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ فرمایا جو بازار میں جا کر یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جتنے بھی اعمال ہیں جو درجات اور فضیلتوں پر مشتمل ہے، دیکھوں کہ بڑھوتری پر مشتمل ہے، سب سے بڑی فضیلت والی یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے۔ 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی قدر کی کہ جس وقت لوگ پوری دنیا غفلت میں پڑی ہوئی ہے، یہ میرا ذکر کر رہا ہے، اس کو اس وقت غفلت کے ٹائم، بے پرواہی کے ٹائم میرا ذکر یاد آ گیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اجر دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم میں سے کتنے سارے دوست احباب جن کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، یہ دعا پڑھتے ہی نہیں، پڑھنی چاہیے۔ جب بھی مارکیٹ میں جائیں، جب بھی کوئی چیز لینے جائیں، کوئی چیز بیچنے جائیں، اپنے آفس میں جائیں، یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی طرح آپ سب جانتے ہیں جمعہ کے دن خاص کر وہ لوگ جو جمعہ کی اذان سے پہلے آتے ہیں، جس وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی الا ماشاءاللہ۔ فرمایا وہ بندہ جس وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کا ذکر سننے کی طرف کسی کی توجہ نہیں، دھیان نہیں، جو بندہ اذان سے پہلے آتا ہے ہر قدم پر اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، 1 سال کی نماز کا اجر ملتا ہے۔ تو آپ نے دوسری وجہ کیا بیان فرمائی؟ کیونکہ لوگ اس میں غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سال کے، جو رمضان کے مہینے کے جو روزے ان کے جو رہ جاتے ہیں شرعی عذر کی بنا پر، وہ اسی مہینے میں اپنے روزوں کی قضا دیتے ہیں۔ وہ اسی مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اپنے روزوں کی قضا دیتی۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ واضح کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے روزوں کی قضا دینے کا موقع مل جاتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو رمضان کے روزے رہ جاتے وہ اس مہینے میں ان کی قضا دیتے۔
ایک اور چیز اسی مہینے کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے حوالے سے جو ہو رہا ہے اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں. خاص کر یہ پٹاخے پھاڑنا، یہ تو مجوسی کی رسم ہے، وہ خوشی کے موقع پر وہ اس طرح کرتے ہیں. اور خاص کر سب سے اہم بات، آنے والی جو رات ہے، جو 15ویں جو شب ہے، اس کے بارے میں بڑی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ روزے رکھیں، آپ کو کوئی منع نہیں، لیکن کبھی ہم نے تھوڑا سا سوچا ہے؟ روزہ تو رکھ لیا، غور کیے؟ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا. جن لوگوں کے ہاں 15 شعبان کا روزہ مشروع ہے، حالانکہ مشروع نہیں، بدعت ہے. آپ ہر مہینے روزے رکھیں، 13 14 15، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. ایام 20 کے روزے رکھیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن خاص کر دینا 15 ہی تو رکھنا ہے، اور بس یہ ثابت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ عرض ہے کہ جو لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا سوچے تو صحیح کہ سحری کا ٹائم ان کو پتا ہے. سحری کا کیا ٹائم ہے؟ نہیں ہے پتا. ان کے ہاں تو اللہ کے بندو اذانیں ہی سحری کے ختم ہونے کے 10 منٹ بعد ہوتی ہیں. سحری کی جو اذان ہوتی ہے، جو سال بھر اہل حدیث کے مساجد میں ٹائم پر ہوتی ہے، سال بھر آپ نے اگر روزے رکھنے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، آپ اہل حدیث کی مساجد کی اذانوں پر اعتماد کرتے روزے رکھ سکتے ہیں. ان کی مساجد کے اذانوں پر آپ اعتماد ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو اذانیں ہی سحری کے ختم ہونے کے 10-15 منٹ بعد ہوتی ہیں. تو آپ روزہ رکھیں گے کیسے؟ وہ لوگ تو پھر رکھ ہی نہیں سکتے نا. اگر انہیں اذانوں پر اعتماد کریں گے، روزہ ہوگا ہی نہیں. پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جان بوجھ کر آپ نے صبح صادق کے ختم ہونے کے شروع ہونے کے صبح صادق کے شروع ہونے کے 10-15 منٹ بعد اذان دلوائی ہو. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے نا. اور پھر اس رات کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ان لوگوں کا یقین ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو نعوذ باللہ کی جیت ہے ہی نہیں. اس چیز کو تو یہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آج پر مستوی ہے. یہاں نزول کا کیوں عقیدہ رکھ لیا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ صرف اس رات میں نزول نہیں فرماتا آسمان دنیا پر. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ من السماء الدنیا حین ثلث اللیل الاخر. اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. پھر اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر ہے، نہ کہ شب برات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن پاک کا یہ یاد رکھیں، یہ اسلوب ہے. ایک جگہ قرآن پاک میں ایک بات بغیر تفصیل کے بیان کی جاتی ہے، بغیر تفصیل کے بتائی جاتی ہے، دوسرے مقام پر اسی بات کی تفصیل کی جاتی ہے. لیلہ مبارکہ کی تفصیل اللہ نے خود فرما دی. لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ وہ شب قدر ہے، نہ کہ شب برات ہے. جو فضیلت شب قدر کے حوالے سے وہی فضیلت اس رات میں بیان کی جاتی ہے جو کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. پھر اس رات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات کو روحیں جسموں میں لوٹتی ہیں. من گھڑت بات ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قیامت سے پہلے کوئی کسی کی روح اس کے جسم میں نہیں آ سکتی. یہ قرآن پاک میں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ سارے کے سارے جو
یہ دنیا سے چلے گئے، یہ پردے میں ہے، یہ آڑ میں ہے، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ سورۃ المؤمنون کے آخر میں فرمایا، سورۃ یاسین میں یہی بات بیان فرمائی، سورۃ الانبیاء کے آخر میں یہی بات بیان فرمائی، بلکہ سورۃ الانبیاء کے آخر میں فرمایا اللہ کے ذمے ہے، یہ بات واجب ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی کسی کی روح اس کے جسم میں نہیں لوٹے گی۔ قرآن بات ہے۔ پھر اس رات میں قبرستان جانا، آپ جائے، آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ آج بھی جائیں، کل بھی جائیں، پرسوں بھی جائیں، لیکن رات خاص کر دینا۔ وہاں میرے کا سنا بے پردگیاں، وہ بھی رات کے ٹائم جانا، مرد و زن کے اختلاف۔ آپ نے کبھی حدیث نہیں سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ عورت جو رات کے ٹائم خوشبو لگا کر مسجد میں آتی وہ بدکارہ ہے۔ یا کتنی خواتین قبرستان میں جا رہی ہیں خوشبو لگا کر؟ قبرستان میں خواتین کا جانا ہے ممنوع، جائے نا۔ اور بھی مرد و زن کے اختلاف، اس کی آڑ میں کتنی ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں آ جائیں۔ وہاں جائے کس لیے؟ عبرت پکڑنے کے لیے، وہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جائیں۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ وہاں یہ ذہن لے کر جائیں جس طرح آج یہ مدفون ہے، ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس ویرانے میں نے بھی آنا ہے، میں نے یہاں میں سڑی لے جائیں، یہ ذہن لے کر جائیں، نہ کہ وہاں میلے کا سنا ہو، چیزیں بات لے کر لے جاتے ہیں۔ یہ کہاں ثابت ہے؟ سب کچھ بدعات ہے۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی، جو بدعت ایجاد کرتا ہے مدینہ میں اس کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہے، نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہے، بلکہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، پورے لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ تو اللہ کے بندہ بدعت ہے۔ یہ سب کچھ جو کبھی ہوتا ہے اس رات کے حوالے سے، یہ بات ایجاد کرتا ہے، یہ بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بدعت ایسی قوی چیز ہے، ہر خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالۃ، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب عبادت کرے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن عبادت وہ کرے جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ طریقہ اختیار کرے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس رات کے حوالے سے روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ من گھڑت عقیدہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا بڑے پریشان ہے، آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے جابر پریشان ہو؟ کہا جی ہم، میرے ابو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کے بعد گھر کی نگرانی میرے ذمہ ہے۔ آپ نے فرمایا جابر اللہ نے آج تک کسی سے درست کلام نہیں کیا، تمہارے والد وہ ہستی ہے جن سے اللہ نے درست کلام کیا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ سے اللہ نے کہا عبداللہ تمنا کرو۔ عبداللہ نے یہی کہا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے رضی اللہ عنہ یہی کہا، اللہ میں چاہتا ہوں دوبارہ اسی رات سے تیرے پاس ہوں، شہید ہو کر ہوں۔ اللہ نے کہا اے عبداللہ سن لے، یہ بات میری طرف سے سب پر لے جاتے کہ دے جا، آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جب ایک بات اٹل ہے، جو فوت ہو گیا، جو دنیا سے چلا گیا، مجھ سے واپس نہیں آنا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کرنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اجمالی لحاظ سے سب نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حوالے سے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔